السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ ہم اور آپ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی صرف اور صرف چند دن کی زندگی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب ہماری سانس رک جائے اور کب ہم اس دنیا سے وصال کر جائیں، کب اس دنیا سے ہم انتقال کر جائیں، منتقل ہو جائیں۔ کسی کو بھی نہیں پتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہیں، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے، رب سے میری ملاقات ہو جائے۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ رب کو میں دیکھ لوں، رب سے میری ملاقات ہو جائے اور رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ طرح طرح سے بندہ رب سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کام کر کے رب سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ کر کے رب سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر بندہ چاہے تو دن بھر میں کئی مرتبہ رب سے ملاقات کر سکتا ہے، کئی مرتبہ رب سے مل سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رب کی حضور، رب کی بارگاہ میں ایک وقت اپنی پیشانی کو رکھیں گے، اپنی پیشانی کو جھکائیں گے، تو ایک مرتبہ رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ 2 مرتبہ آپ رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں گے تو 2 مرتبہ رب سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے آپ سے ملنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بہت سارے مواقع دیے ہیں۔ اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک سارے ذریعے رکھے ہوئے ہیں، کئی وقت ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز میں ہم اگر حاضر ہوں گے، فجر کی نماز اگر ادا کریں گے تو رب سے ملاقات ہوگی۔ ظہر کی نماز ادا کریں گے تو رب سے ملاقات ہوگی۔ عصر کی نماز ادا کریں گے تو رب سے ملاقات ہوگی۔ مغرب کی نماز ادا کریں گے تو رب سے ملاقات ہوگی۔ عشاء کی نماز ادا کریں گے، رب سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہوگی، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ رب سے ملاقات ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تو کثرت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ 5 وقت اللہ رب العزت نے ہم پر جو فرض فرمایا ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ جمعہ کے دن اہتمام کرتے ہیں نماز پڑھنے کا،
ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اور وقت میں بھی اللہ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہونے کا اہتمام کرنا ہوگا. جس دن ہم نے اور آپ نے جمعہ کی طرح اور نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تو ہمارے آنکھوں میں وہ روشنی آ جائے گی, ہماری آنکھوں میں وہ طاقت آ جائے گی کہ ہم رب کی زیارت کر سکتے ہیں, ہم رب کو دیکھ سکتے ہیں, ہم رب سے ملاقات کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم اور آپ جمعہ کے دن اہتمام کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اچھے لباس پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد مسجد کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں, ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم نے اور آپ نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تو ہمارے آنکھوں میں اتنی طاقت آ جائے گی, ہمارے آنکھوں میں وہ قوت آ جائے گی, ہماری آنکھوں میں ایسی پاور آ جائے گی کہ جس پاور کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے ہیں, اللہ رب العزت کی زیارت کر سکتے ہیں. کیا ہمارے بزرگوں نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ بظاہر تو کسی نے رب کو نہیں دیکھا ہے, لیکن بباطن ہمارے جتنے اللہ کے ولی ہیں, جتنے اللہ کے نبی ہیں, سارے لوگوں نے رب کے جلوے کی جھلک دیکھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے جلوے کی جھلک دیکھی, حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کو دیکھا, رب کی زیارت کی. اگر ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت و قوت آ جائے تو ہم یقیناً اللہ رب العزت کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اللہ رب العزت کی زیارت کر سکتے ہیں. بس ہمیں اور آپ کو ہماری آنکھوں میں وہ طاقت پیدا کرنی ہوگی, وہ قوت پیدا کرنی ہوگی. اللہ نے ہمیں آنکھ دیا ہے تو اس آنکھ کا استعمال ہمیں غلط طریقے سے نہیں کرنا ہے. اللہ نے ہمیں باڈی دی ہے, اللہ نے ہمیں جسم و جسمانیات سے نوازا ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ سے نوازا ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں زبان سے نوازا ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں کان سے نوازا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس کا استعمال غلط نہیں کرنا ہے, غلط طریقے سے نہیں کرنا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے تو اس کا استعمال قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے دی ہے, اچھی باتوں کو دیکھنے کے لیے دی ہے. اللہ نے ہمیں کان دیا ہے تو قرآن کی تلاوت اور اذان کو سن کر مسجد کی طرف جانے کے لیے کان کی سماعت اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تو اس زبان سے ہمیں اچھے کلمات ادا کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے. ہم اچھے کلمات اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں گے, اچھے کلمات اپنی زبان سے نکالیں گے تو میرا یقین ہے, میرا دعویٰ ہے کہ ہماری اور آپ کی زبان میں کبھی لکنت, کبھی لقوہ نہیں آئے گا. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے, اس کا استعمال ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے. اللہ نے ہمیں پیر دیا ہے تو اس کا استعمال ہمیں اور آپ کو نیک کام پر چلنے کے لیے دیا ہے. جب ہم اور آپ اپنے باڈی کا, اپنے اعضاء کا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے, صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو ہماری باڈی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اچھا دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں. آپ کسی معذور بندے کو دیکھیے, جو بندہ معذور ہے, جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے, جس کے پاس پیر نہیں ہے, جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, ذرا اس سے پوچھئے. آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, آنکھ موجود ہے, ہاتھ موجود ہے, پیر موجود ہے, کان موجود ہے. کسی نابینا سے آپ پوچھئے دنیا کیسی ہوتی ہے تو نابینا بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ پوری دنیا کالی کالی ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے پوری دنیا میں اندھیرا ہے. کسی معذور سے, جو پیر کا معذور ہے, اس سے پوچھئے کہ چلنا کیسا ہوتا ہے تو بتائے گا کہ چلنا کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں جسم و جسمانیات سے نوازا ہے, ہمیں قوت دی ہے, ہمیں طاقت دی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے, نہ کہ ہم فحش گوئی اور فحش کاموں کے لیے, برے کاموں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ, برے کاموں کے لیے ہم اپنے پیر کا استعمال کریں, اپنے ہاتھ کا استعمال کریں, اپنی زبان کا استعمال کریں, اپنی آنکھ کا استعمال کریں اور اپنے کانوں کا استعمال کریں. اگر ہم برے کاموں کے لیے اگر اپنے باڈی کے پارٹس کا استعمال کرتے ہیں
تو پارٹس دھیرے دھیرے ہمارے کام کرنا بند کر دیں گے، پھر کام نہیں کریں گے، اور ہم اور آپ معذور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا اللہ نے ہمیں اور آپ کو طاقت و قوت دی ہے، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، تو اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اور نمازوں کا اہتمام بھی کریں۔ اور جب ہم اور نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری باڈی میں، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت آ جائے گی، وہ قوت آ جائے گی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اور آپ کو ہرا نہیں سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی بھی طاقت مات نہیں دے سکتی ہے۔ آج ہم جگہ جگہ پر ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانا چھوڑ دیا ہے۔ آج جو جگہ جگہ پر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں مال و دولت سے نوازوں گا۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے انعامات سے نوازتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے رب کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، رب کی بارگاہ میں روئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا جو پریشانیاں ہم پر ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں، نمازوں میں گڑ گڑائیں، روئیں۔ اللہ رب العزت یہ جو پریشانیاں ہم پر اور آپ پر ہو رہی ہے، جو تکالیفیں ہم پر ہو رہی ہیں، جو ظلم و زیادتی ہم پر ہو رہی ہے، یہ تمام ظلم و زیادتی کو اللہ مجھ سے ختم کر دے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں گے تو ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیفیں ہیں، وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔